جنرل قیوم صاحب، آپ ہمیں بتائیں گے کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اچانک ان کو پاکستان کی یاد ستائی ہے، تو کیا پاکستان جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی رخنہ کریٹ کر سکتا ہے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے؟ دیکھیں، نیتن یاہو اپنا گلٹ کو چھپانے کے لیے شاید یہ الزام لگا رہے ہیں، بیکاز یہ تو ابھی روز روشن کی طرح عیاں ہے نا کہ نیتن یاہو نے غلط بریف کیا ٹرمپ کو، اور اس سے پہلے میرے خیال بل کلنٹن نے بتایا کہ مجھے بھی بریفنگ دی گئی، اوباما کو بھی دی گئی، کسی نے بات نہیں مانی یہ جو ہے اٹیک آن ایران کرنے پہ۔ تو نیتن یاہو تو از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ ہمارا دشمن نمبر 1 ایران ہے، نمبر 2 پاکستان ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، ایک وقت میں نے سنا، انہوں نے کہا ہمارا سب سے بڑا بلنڈر یہ ہوا کہ پاکستان کو نیوکلیئر بننے دیا۔ تو اس لیے وہ یہ ہضم نہیں کر سکتے کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پہ الحمدللہ ڈپلومیٹکلی اس لیول کے اوپر ہے کہ دونوں سائڈز جو رائیولز ہیں وہ اس کو مان رہے ہیں میڈیٹرز کے طور کے اوپر۔ تو اس لیے نیتن یاہو نے اب جب یہ دیکھا کہ یہ جو لوگوں کے شکوک و شبہات نہ صرف نیٹو کنٹریز ریفیوز کیا بلکہ ایون ود ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ لوگوں نے کہا کہ یہ اس نے آپ کو غلط کیا ہے، تو ابھی ان کی وہ ایکویشن نہیں رہی۔ اور یہ اس لیے نہیں رہی کہ پاکستان وہاں کو رول ادا کر رہا ہے، یہ اس لیے کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے۔ یو ہیو ٹرائیڈ ٹو بی کلیور، آپ نے کہا کہ میں ان کو یوز کروں گا، آپ نے غلط انٹیلیجنس فیڈ کی، آپ نے کہا کہ آپ اوور نائٹ ان کے اچھا، یہ جو انٹرویو ہے نا جس کا میں نے ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھایا ہے، اس انٹرویو میں نیتن یاہو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں نا امریکہ کے ساتھ، وہ 5 CIA بھی مل کے نہیں وہ شیئر کر سکتے۔ تو دیکھیں نا آپ کس طرح، یعنی یو آر این ایکسٹینشن آف امریکہ، یو شوڈ نو۔ یہ ان کا ایک برج ہیڈ ہے جو مڈل ایسٹ میں انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ یو ڈیپینڈ ان کے ٹکڑوں کے اوپر، آپ کا سارا دار و مدار ہے، وہاں ہی سے آپ کو ہر سال بلینز آف ڈالرز ملتے ہیں، اور آپ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ ان کو اتنے بڑے ملک کو جو کہ اتنی سپر طاقت ہے ان کو آپ بدنام کرتے ہیں۔ ابھی آپ امریکہ کو آپ نے آئسولیٹ کر دیا ہے بین الاقوامی سطح پہ، اور یہ لوگ پھر پوچھتے ہیں امریکن بھی اور ویسٹرن کنٹریز کے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ یہ ہمارے تعلقات پاکستان خراب کر رہے ہو۔ اچھا اعزاز چودھری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نیتن یاہو صاحب نے پاکستان کا نام لیا ہے، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن ایز اے میڈیٹر پاکستان نے اسرائیل کو ویا امریکہ فورس کیا ہے کہ لبنان میں سیز فائر کیا جائے؟ جی یہ بھی ہے، اور ایک میسو ڈس انفارمیشن کیمپین لانچ ہوئی ہے، خالی اسرائیل کی طرف سے نہیں ہے، میرے خیال میں بھارت کی لابی بھی اس کے اندر کام کر رہی ہے، کیونکہ دونوں کو یہ بڑا دکھ ہے کہ پاکستان بیچ میں میدان میں ادھر آ گیا ہے اور پورے ویسٹ ایشیا کی جو سیاست ہے اس کے اندر بیٹھ گیا آ کے، اور ایک پازیٹیو لحاظ سے، مثبت لحاظ سے، اور پاکستان کی کامیابی اسرائیل کی ناکامی ہے ڈائریکٹلی، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا بھی یہاں پہ امن ہو، وہ تو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان صلح صفائی ہو جائے، وہ تو انہوں نے بڑی مشکل سے امریکہ کو یہ ایک قسم کا، میں کہتا ہوں، جالی میں لے کر آئے کہ آپ ہماری جنگ لڑ لیں۔ پہلے تو انہوں نے بڑی کوشش کی اور بھی کئی صدور کے ساتھ، لیکن صدر ٹرمپ ہی مانے صرف ان کی بات، اور اس وقت پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی سمجھ گئے ہیں کہ جنگ اس کا حل ہے نہیں، تو اس ان کو بڑا یہ دکھ ہے، کیونکہ وہ اکیلے تو لڑ نہیں سکتا نا یہ بڑی جنگ، اور پاکستان سیز فائر بھی کرا رہا ہے اور پوری صلح صفائی بھی کرا رہا ہے، اور جو اب چین کی جو بیچ میں انوالومنٹ متوقع ہے، لگ رہا ہے اب تو جتنے آرٹیکلز میں پڑھ رہا ہوں اس میں یہی لگتا ہے کہ ایجنڈا کے اندر آ گیا ہے یہ ایران کی جنگ جو ہے، جو پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونی ہے سمٹ، اس میں یہ ایجنڈا آئٹم بن گیا ہے بالکل۔ تو اس میں بھی ان کو یہی لگتا ہے کہ چین بھی جو ہے اس میں اپنا ایک کردار ادا کر سکتا ہے، اور پاکستان تو چین کا دوست ہے، تو اس وجہ سے بہت ساری ڈس انفارمیشن ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ڈس انفارمیشن سے گھبرانا اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے جی، فنگر پرنٹس بہت جلدی پتہ چل جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ جب کوئی زیادہ چیز پھیل جاتی ہے تو پھر ہمارا اسپوکس مین بھی اس کو کلیریفائی کر دیتا ہے، لیکن ہمیں تو شروع سے شک تھا کہ یہ اس قسم کی ڈس انفارمیشن چلے گی۔ پاکستان کو بالکل کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ رہنا چاہیے،
اور جو سچائی کا ساتھ دینا چاہیے. سچائی یہی ہے کہ اس خطے میں امن ہونا چاہیے اور پاکستان کو اس کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے. اسی میں اس کی عزت ہے. اور امریکہ کے ساتھ بھی کوئی ہم نے دھوکہ دہی نہیں کی. ہم نے بالکل کھل کر ان کو بتایا ہے کہ ایران کی یہ پوزیشن, اور ایران کو بھی کھل کر بتایا ہے کہ امریکہ کی کیا پوزیشن. تو گویا پاکستان ایک آنیسٹ بروکر کے طور پر کام کر رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ڈس انفارمیشن کیمپینز جو ہیں, اور خصوصاً نیتن یاہو صاحب کی, وہ ہمارے خلاف کوئی زیادہ کامیاب ہوں گی. نیتن یاہو صاحب تو خود اب اپنی پولیٹیکل سروائیول جو ہے ان کی خطرے میں ہے. اس لیے وہ کیا کہیں گے کہ یہ ایران کے بعد پاکستان دشمن ہوگا. ان کی کیا مجال ہے پاکستان کو وہ کوئی بھی اس کا بال بھی بیکا کر سکیں. اچھا ایئر مارشل اعجاز محمود صاحب, یہ جو سی بی ایس کی جو نیوز ہے آپ پڑھ تو لی ہوگی, لیکن ناظرین کو میں بتا دوں کہ اس میں کہا یہ گیا کہ پاکستان نے ایران اور واشنگٹن میں ثالثی کے دوران خاموشی سے ایرانی فوجی طیاروں کو اپنے ہوائی اڈوں پر کھڑا ہونے کی اجازت دی ہے اور کوٹ کیا ہے امریکن حکام کو. جنگ بندی کے چند روز بعد ایرانی طیارے نور خان ایئر بیس پہ پہنچے اور ایران نے ممکنہ امریکی حملے سے بچنے کے لیے یہ طیارے پاکستان منتقل کیے. ایران نے اپنے بعض سویلین طیارے افغانستان بھی منتقل کیے, یعنی کہ پاکستان کے علاوہ افغانستان پہ بھی الزام لگا دیا ہے. پاکستان نے یہ الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نور خان ایئر بیس شہر کے عین وسط میں واقع ہے, وہاں بڑی تعداد میں طیاروں کی موجودگی عوام کی نظروں سے چھپائی نہیں جا سکتی. اور طالبان نے افغانستان میں ایرانی طیاروں کی موجودگی کی تردید کی, جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس معاملے پر تبصرے سے گریز کیا ہے. اب آپ کیونکہ نور خان ایئر بیس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, تو ذرا آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہے سی بی ایس کی طرف سے کوٹ کیا ہے امریکی حکام کو, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حامد میر صاحب, آپ خود بھی پی ایف بیس نور خان سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں جی, اور جس کیٹیگری کے جہازوں کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ایئر کرافٹ ان کے جو سائز ہوتے ہیں وہ کسی ایئر کرافٹ پین میں نہیں کھڑے ہوتے. اگر وہ کہیں بھی جائیں تو وہ ٹارمیک پہ پارک کیے جاتے ہیں. جی, اور چکلالہ کے اطراف میں جس طرح کے شہری آبادی ہے, پھر آج کل جس طرح کمرشل سیٹلائٹ کے ذریعے پکچرز لی جاتی ہیں, اوپن ٹارمیک کوئی بہت زیادہ کسی چیز کی ماسکنگ نہیں کر سکتا. اور جب یہ طیارے آئے تھے اس وقت بھی اگر یہ واقعی آئے ہوتے تو اس کی ٹریکنگ ایکچوئل جو مختلف اوپن سورس ریڈار ٹریکنگ ہوتی ہے اس پہ وہ اس کا ایویڈنس اکٹھا کر سکتے تھے. تو یہ بالکل جو ہے ریڈیکولس بات ہے. اس قسم کی بے بنیاد باتیں یقیناً ایک پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش ہے. اور پاکستان کے بارے میں جو اس وقت امریکہ کا جو ایک امیج ہے پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی قیادت, پاکستان ایز اے رسپانسبل ساورن اسٹیٹ, اور جو رول پاکستان علاقائی امن کے لیے پلے کر رہا ہے, اس میں یہ پاکستان کی پوزیشن کو ڈسکریڈٹ کرنے کی میرا خیال ہے ایک بہت ہی تھرڈ کلاس سی کوشش ہے. اس سے زیادہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. جی, یہ اس میں ویسے سب جانتے ہیں کہ جو ایران کے جو طیارے تھے C-130 طیارے کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے, یہ اس وقت آئے تھے جب سیز فائر کے بعد اسلام آباد میں مذاکرات ہونے تھے. تو C-130 صرف ایران کے نہیں آئے تھے بلکہ امریکہ کے بھی آئے تھے, اور جب پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا تو اس کے بعد امریکہ اور ایران دونوں کے بہت سے طیارے نور خان ایئر بیس پہ کھڑے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیلیگیشنز بہت بڑے آئے تھے اور سیکیورٹی سٹاف اور ٹیکنیکل سٹاف بھی یہاں پر موجود تھا. اور پھر عباس راکچی جو ہیں وہ اس کے بعد پھر 2 دفعہ دوبارہ آئے ہیں, اور دوسرا راؤنڈ جو ہے اس کی اینٹیسپیشن میں بہت سے لوگ یہاں پر موجود تھے اور ان کے جہاز بھی کھڑے تھے. جب وہ نہیں ہوا تو وہ جہاز چلے گئے. تو یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں زیادہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن جنرل قیوم صاحب, جی 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 آپ کی اجازت سے میں ایک کامنٹ دینا چاہوں گا پچھلے سوال کے لیے. جی جی, میرا خیال ہے ہمیں نیتن یاہو کا جو انہوں نے الزام لگایا ہے اس کو ایز اے کمپلیمنٹ لینا چاہیے کہ آج پاکستان کا اتنا قد کاٹ ہو گیا ہے کہ پاکستان امریکہ کو انفلوئنس کر سکتا ہے
کہ وہ اپنی ایک طفیلی ریاست کو جس کی ساری جو ہے نا لائف لائن امریکہ سے آتی ہو وہ اس کو اس سے دور کر سکتا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے کمپلیمنٹ ہے جی.